خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال وأصلحوا ذات بينكم. محترم حاضرین، انسان دنیا کے کسی بھی اجتماعی ڈھانچے سے تعلق رکھتا ہو، ایک جماعت ہو، ایک برادری ہو، ایک مسجد سے جڑے ہوئے کچھ افراد ہوں، کوئی گروہ ہو، یا ایک پوری امت ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی ادارہ ہو، ایسا جو بھی اجتماعی ڈھانچہ ہے، وہاں انسان جب ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو یہ فطری اور یقینی بات ہے کہ ان کے درمیان مختلف موضوعات پر معاملات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہونا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیری مشیت کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، ہمارا اور آپ کا، کہ ان اختلافات میں ہمارا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر اتحاد و اتفاق اور اس کی ضد افتراق اور اختلاف پر ہم بات کریں تو ہمارے دین کو جاننے اور ماننے والا ایک بچہ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن و حدیث نے اتحاد و اتفاق کی بڑی بھرپور تعلیم دی، بہت زیادہ۔ اجتماعی ڈھانچے میں جیسے انفرادی اعتبار سے یا ساری چیزوں میں اولین اور بنیادی بات عقیدے، علم، تقوی کی جڑ بنیاد جیسے توحید ہے، ویسے اجتماعی ڈھانچے کی سب سے بڑی قوت کی بنیاد ہے اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ امداد کا اور باہمی مدد کا جذبہ رکھنا، برخلاف اس کے کہ اختلاف ہو، جس کے نتیجے میں اختلاف جب پیدا ہوتا ہے تو قطع تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے منہ موڑ لینا، پیٹ پھیر لینا، ایک دوسرے کے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر اختلاف کی شدت بڑھتی ہے تو نفرت اور عداوت کا جذبہ نمو پاتا ہے، شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اسی جذبے کو استعمال کر کے بندے کو اس صرف ایک دوسرے سے تعلق کو کاٹ دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت، ٹانگ کھینچنا، بدنام کرنا، الزام تراشی کرنا، غیبت و چغلی کرنا، اس کو پھنسانے کے لیے مختلف تدبیریں اور سازشیں کرنا۔ آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو اس اختلاف کی اس دلدل میں اور اس پریشانی میں، جال میں پورا سماج کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی خباثتیں اتنی خطرناک ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم ایک شخص کی مخالفت کر رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس کو سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہم اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ بہت محدود ہے، میں ہر گوشے پر گفتگو نہیں کر سکتا، اشارے کر رہا ہوں، غور کیجئے کہ آپ اگر کسی سے اختلاف رکھ کے، نفرت کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، غیبت چغلی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پہلے اس کا نقصان پہنچا سکے اس سے پہلے اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ جھوٹوں میں شمار ہو رہے ہیں، غیبت کر کے آپ کا کردار مجروح ہو رہا ہے، الزام تراشیاں کر کے لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت گھٹ رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں جس کی غیبت کی ہوگی بندے نے، جس کی مخالفت کی ہوگی، جس پر ظلم کیا ہوگا، الزام تراشی کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا، وہ بہتان جس پر لگایا گیا، غیبت جس کی گئی، وہ اللہ سے کہے گا میرا اس پر حق ہے۔ بندہ دیکھے گا کہ یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، روزہ رکھ کے آیا ہے، صدقہ و خیرات کیا اور بہت ساری نیکیاں کیا، اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے برابر کے عوض میں جتنی غیبت چغلی کی ہوگی اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی۔ میدان محشر میں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، روایات میں ہے، سلف کہتے ہیں، حضرت اکرمہ کا بیان ہے اس آیت کی تفسیر میں، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔
اگر کوئی قریبی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار سے ایک نیکی مانگے گا میدان محشر میں، ایک آدھی نیکی مانگے گا، ایک نیکی مجھے گھٹ رہی ہے، تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ وہ ایک نیکی بندہ نہیں دے گا، مانے گا کہ تم میرے بہترین والد تھے، تم نے بڑا حق ادا کیا، دنیا میں بہت اچھا رشتہ نبھایا، میرے اچھے شوہر تھے، میری اچھی بیوی تھیں، سب کچھ ہے، میں مانتی ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن ایک نیکی جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں اس کی آج آپ سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتا۔ ایک نیکی رشتہ دار نہیں دیکھا جس کے لیے آپ یہاں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جس کو آپ اپنا دشمن بنا رہے ہیں، جس کو آپ دنیا میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس کی غیبت چغلی اور الزام تراشی کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کے اس وجہ سے آپ کی نیکیاں اس کو دی جائے گی آپ کے کھاتے میں سے، تو آپ اس کے لیے دشمنی کر رہے ہو یا اس کے فائدہ پہنچا رہے ہو، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ تو ایک آخرت کا اور دنیا کا میں نے ایک ایک نقصان بتایا، اس کے اور بہت سارے نقصان ہے کہ امت کمزور ہوتی ہے، دشمنوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ قرآن حدیث میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم، اختلاف، انتشار اور افتراق سے روکنے کے بہت ساری تعلیمات ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی دین مذہب ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے اتحاد و اتفاق کی اور اجتماعیت کی ویسی تعلیم دی ہے جیسے قرآن و حدیث نے دی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں اکثر نقل کرتا ہوں، غالباً اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کسی عرب عالم نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے، اس بات پر مسلمان سب کے سب متحد ہیں کہ ہم کو اتحاد نہیں کرنا، اتفاق نہیں کرنا ہے، طے کر رکھا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ دینداری کا دعویٰ کرتا ہے اتنا زیادہ اختلاف میں۔ میں اپنی باتیں کہوں، بہت کم وقت لگے گا، یہ مضمون اتنا پھیلا ہوا، اتنا ضروری، اتنا اہم ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے نصوص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں اسے بیان کروں تو 3-4 ہفتہ بھی کم لگے گا، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ نصوص پیش کیے جائیں، واقعات۔ قرآن کی یہ آیت ہم میں سے ہر بچے کو یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو، مل کر مضبوط پکڑنا ہے، الگ الگ نہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے اور ایسا ہوگا کہ اختلاف، افتراق، تفرق ہوگا، فرقہ بندیاں ہوگی، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے ہو تو رہی ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اپنی کامیابی سے تم کو محبت ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو یہ اس افتراق سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتحاد سے اور مسلمانوں کی جماعت اور صف سے جڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہی صراط مستقیم ہے، سب مل کر مضبوط پکڑو۔ آیت کی تشریح اور تفسیر میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا، مفہوم جو مقصد ہے وہ واضح ہے، ہاں، سب لوگ مل کر پکڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ دلوں کا جوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ کہا، اللہ کے رسول لو انفقت ما فی الارض کیا ہے ما الفت بین قلوبہم، زمین میں جتنی بھی دولت اور سرمایہ ہے سب کچھ بھی اگر آپ خرچ کر دیں تو آپ دو لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے جوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت اور توفیق ہے۔ یہاں بھی کہا اللہ نے تم کو جوڑ دیا، فَأَلَّفَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کی نعمت، کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت۔ اسلام کے آنے سے پہلے اہل مکہ، اہل مدینہ میں کتنے اختلافات تھے، ایک چھوٹے چھوٹے معاملے پہ 40 سال جنگیں چلتی تھی، ہاں، برادری کا، قبیلوں کا کیسا جھگڑا ہوتا تھا، سالہ سال ایک ایک مسئلے پہ جنگیں اور جوابی جنگیں، انتقامی کاروائیاں چلتی رہتی تھی، قبائل کے جھگڑے میں، برادری کے جھگڑے میں، اور نہ جانے دوسرے بہت سارے معاملات میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت اسلام آئی، اس نعمت اسلام کی بدولت، برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن نے کہا دوسری جگہ پہ سورہ حجرات میں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اب یہاں جو سگے بھائی ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے، تو جو اسلامی رشتے سے بھائی بھائی کہا گیا اس کا حق کون سمجھے گا، کون جانے گا؟ آج کوئی غیر مسلم سے اگر ہم کہیں کہ اسلام کی ایسی تعلیم ہے، اتحاد و اتفاق، پیار محبت کی، ایک دوسرے سے جڑ کر مل کر باہمی تعاون کرنے کی تعلیمات اتنی شدت اور شدید ہے، تو وہ یقین نہیں کرے گا کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان، اسلام کی یہ تعلیم ہے، مسلمان تو ہر جگہ لڑتے رہتے ہیں۔ کون سا معاملہ ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سا خطہ ہے جہاں کسی نہ کسی قسم کا، سب سے بنیادی بات مذہبی اعتبار سے اختلافات،
اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، جو میں نے کہا کہ اللہ اور رسول کو پتا تھا اختلاف ہوگا، اور آپ نے پیشین گوئی کی کہ یہود و نصارہ کے 71-72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی، کوئی ہمیشہ والا، کوئی عارضی طور سے، لیکن جہنم کے مستحق سب ہوں گے سوائے ایک کے، جو ملت واحدہ ہوگا۔ کون؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہے۔ کتنی صاف بات ہے یہ، اللہ کے رسول کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، رسول اور صحابہ کا منہج، مسلک، عقیدہ، عمل، یہ ساری چیزیں بالکل اللہ کے رسول کی حدیث میں بالکل صاف ہے۔ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں کوئی گروہ، طبقہ، فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کو نہ مانتا ہو، علمی طور پہ، لیکن عملی طور پہ، عقیدے کے طور پر، نظریاتی طور پر اس کو کوئی مانتا نہیں ہے سوائے اہل الحدیث کے۔ ہمارا اختلاف ختم ہوگا کب؟ جب رسول کا طریقہ اختیار کریں، صحابہ کا طریقہ، قرآن انہوں نے جیسے سمجھا ہم کو بھی سمجھنا ہے، عقیدہ جیسے انہوں نے سمجھا ہم کو بھی سمجھنا ہے، اعمال صالحہ ویسے ہی کرنا جیسے انہوں نے کیا، نماز، زکوٰۃ، حج جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم کو کرنا ہے۔ یہ قرآن حدیث کہہ رہی ہے۔ یہ میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، قرآن کی کئی آیتیں ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کے ذریعے سے بھائی بھائی بن گئے۔ اس نعمت کے ذریعے سے صحابہ کرام جن کے ہاں جاہلیت اور جہالت تھی اور شدید قسم کے جھگڑے تھے، وہ ختم ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ آج ہمارے پاس بھی وہی اسلام ہے، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی توحید بھی ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس اس کے وہ اثرات اور نتائج نہیں ہیں جو صحابہ کرام پر مرتب ہوئے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت، دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن گئے، دنیا کے سب سے برے لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے، دنیا کی بھٹکی ہوئی قوم دنیا کی رہنما بن گئی، لوگوں پر راج کرنے کے لائق ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نصف کے قریب دنیا کا حصہ ان کے زیر نگی آ گیا۔ کیسے؟ اس نعمت اسلام کی وجہ سے، اتحاد و اتفاق کی برکت سے۔ آج مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے، حکومتیں ہیں 50 سے زیادہ، 60 کے قریب، 60 کے لگ بھگ کم و بیش، لیکن طاقت کہیں نہیں، قوت کہیں نہیں، حیثیت پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے مارے کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف قوانین بنا جا رہے ہیں، خطرات کی گھنٹیاں بج رہی ہے ہمارے خلاف۔ ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام نے ہماری قوت و طاقت کا جو راز بتایا ہے، ہم اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قرآن نے کہا آگے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، وانا ربکم، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدون، لہذا صرف میری عبادت کرو۔ جب صرف اللہ کی عبادت ہوگی، توحید جو دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، یہ توحید رب ہوگی تو توحید صف پیدا ہوگی۔ ہمارے درمیان بھی توحید کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ ایک رب کو ماننے والے ہیں تو ایک رب کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی سب سے بڑی بنیاد ہمارے پاس توحید ہے۔ اور آپ دیکھیے، شاید بعد میں مجھے موقع نہ ملے، قرآن حدیث میں جتنے بھی اعمال ہیں، آپ کو شاذ و نادر ہی ایسا عمل ملے گا جو انفرادی ہے۔ نماز جماعت سے، زکوٰۃ بیت المال کے ذریعے، حج اجتماعی طور پہ، روزہ سارے لوگ اکٹھا رکھیں، سب اجتماعیت کی تعلیم ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ ہاں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جماعت میں عورتیں رہ سکتی ہیں قرآن سے۔ ہاں، ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، اگرچہ عورتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن مسجد میں آنا چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے، اختیار نہیں دیا، پاور نہیں دیا ہے قرآن و حدیث نے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ کی بیوی، آپ کے گھر کی عورتیں مسجد جانا چاہے تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ مرد، یہ زکوٰۃ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ مومن مرد اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، یہ ولایت دینیہ ہے۔ دنیا کی، کاروبار کی، ایک دوسرے کے مطلب اور مفاد پرستی کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم نہیں ہے، یہ دین اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کے تحت یہ میں نے دوسری آیت پیش کی، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اگلی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہود و نصارہ گزر چکے، ہاں، کہ جنہوں نے تفرقہ بازی کی، فرقہ بن گئے، واختلفوا، اور اختلاف کر دیا، ہاں، من بعد ما جاءہم البینات، بینات یعنی واضح دلائل آ جانے کے بعد، قرآن حدیث نبی کی تعلیم آ جانے کے بعد اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس آیت کا اشارہ ایسے کئی جگہ پہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب دلیلیں آ گئی ہے تو آپ اس کو مان لینا چاہیے، اور دلیلوں کو اگر ہم نے مان لیا تو ہمارا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔
لیکن ہم لوگ دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ابلیس کی طرح اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا میں تو اس سے بہتر ہوں. ہم بھی کہتے ہیں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہر فریق جو ظالم ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لہذا اتفاق ہوتا ہی نہیں. ابلیس کی روش پر رائج ہے، قائم ہے. شیاطین کے غور کریں. منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے کلام کی روشنی میں باتیں عرض کر رہا ہوں. اپنا جائزہ لے، دوسروں کو مت کھنگالیے. ہم میں بات ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب بات کرو تو ہر کوئی دوسروں پہ کہ مولانا نے جو کہا وہ فلاں کے لیے بہت فٹ ہوتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے یہ غور کرے ہر کوئی، اصلاح ہوگی. دوسروں کے لیے غور کریں گے کبھی اصلاح نہیں ہوگی. تو اب غور کیجئے ہم کہاں ہیں، ان آیتوں کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ کو کہ اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، یہ مانتے ہیں؟ ایمان ہے تو ماننا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ دلائل آ جانے کے بعد تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ دلائل آ جانے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، جھگڑے میں پڑ گئے، فرقہ بندیاں اختیار کر لی. آج مسلمانوں کے فرقے ہیں، ایک تو تفرقہ دین کا اور پھر اختلافات. اختلاف کئی طرح کا ہوتا ہے، برادری کا اختلاف، لین دین کا اختلاف. آپ نے کسی کو قرض دیا وہ دینے میں آنا کانی کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کا اختلاف. میاں بیوی کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، وراثت کے جھگڑے، مسجد کا جھگڑا، جماعت کا جھگڑا، جمعیت کا جھگڑا، زبان کا جھگڑا، علاقے کا جھگڑا، نہ جانے کیا کیا. ان میں سے بعض کو تو اللہ نے یہ بنیادی سے جڑ کاٹ دی کہ برادری کی بنیاد پہ لڑنا نہیں چاہیے. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جاہلیت کا مزاج ہے، غیر اسلامی مزاج ہے. ہمارے آپ شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں برادری، دوسری برادری کا ہے تو شادی رد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں حضرت صفیہ سے، باپ یہودی، حضرت ام حبیبہ سے، باپ مشرک. ہاں، کس قبیلے اور خاندان سے؟ کیا سب قریشی تھے؟ نہیں. آپ نے نکاح کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کا نہیں ہے تو نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، اور اگر کر لیا تو جماعت باہر کر دیں گے فلاں کو. کیا ہم دین کو مان رہے ہیں؟ نبی کے طریقے پہ ہیں؟ غور کیجئے. ان بنیادوں نے ہمارے اختلافات کو شدید کر دیا. کچھ بادشاہوں نے اپنے زمانے میں حکومت میں 4 قاضی مقرر کیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے 4 مسلک ہے تو 4 قاضی. اب جس مسلک کا ماننے والا ہے اس کے پاس جائے. جیسے حرم میں 4 مصلے تھے، ختم کیا گیا، بعد میں پھر اپیل کی گئی. ان 4 مصلوں کے قیام سے، 4 قاضیوں کی تقرری سے آپ نے مسلک کے اختلاف اور فرقہ بندی کو مضبوط کیا. حکومتوں نے یہ فرقوں کو بڑھایا ہے، بڑھاوا دیا ہے. کن اسباب کے تحت یہ تقلیدی فرقے یا دوسرے فرقے جو بدعتی فرقے پیدا ہوئے، ان کو کہاں کہاں کب کب فروغ ملا، کیوں فروغ ملا، غلط ہوتے ہوئے لوگوں میں کیوں یہ رائج ہوا؟ اس کے اسباب پر آپ پڑھیں گے تو ایک سبب یہ ہے کہ حکومتوں کی تائید اپنے مقاصد کے لیے. جیسے آج ووٹ لینا ہے تو غلط کام میں بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹانے جاتے ہیں سیاسی لیڈران تاکہ ہم کو ہمدردی ملے، سمپتی ملے، ووٹ ملے. تو ایسے ہی حکومتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی بدعات میں تعاون کرتی ہے. اس سے بدعت کو طاقت ملتی ہے. بات لمبی ہو جائے گی، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم کو یہود و نصارہ کی طرح فرقہ بندی نہ کرنے کی قرآن نے، اللہ نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم مختلف الگ الگ راستوں کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم اللہ کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے. یعنی اگر آپ فلاں اور فلاں کے پیچھے جاؤ گے کہ ہمارے پیر صاحب وہ ہیں، ہمارے امام صاحب وہ ہیں، ہمارا مسلک فلاں کا ہے، فلاں کی تائید اور فلاں کی اکثریت ہے، اس کو مانیں گے، تو آپ اللہ کے راستے سے، رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. سبیل اللہ، سبیل الرسول، سبیل المومنین، یعنی صحابہ کے جو راستہ ہے اس سے آپ ہٹ جائیں گے. کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بنیادی تعلیم ہے. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کہہ رہا ہوں ماننے کو تیار نہیں ہے. دین اور مذہب کے سلسلے میں اختلافات کر بیٹھی، یہود اور نصارہ کے راستے پہ چل بیٹھی. کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میری امت بھی پچھلوں کے طریقے کو اختیار کی، بالکل ہو بہو، بالشت ببالش، اور ہو بہو وہی طریقہ اختیار کرے گی جیسے یہود و نصارہ نے اختیار کیا تھا. لہذا ان کے یہاں فرقہ بندیاں ہوئی، یہاں بھی ہو رہی ہے. اب ہم جب بیان کرتے ہیں تو بولتے ہیں مولانا اختلافی بات کر رہے ہیں. ارے کیا اللہ کے رسول نے بیان کیا تو آپ نے بھی اختلافی بات کی؟ آپ نے تنبیہ کی. میں بیان کر رہا ہوں تو دیانتداری کا تقاضا ہے یہ کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کر کے، تنبیہ کر کے، اختلافات میں جو پڑے ہوئے ہیں، رسول کے طریقے سے جو ہٹے ہوئے ہیں، انہیں ہم رسول کے طریقے کی طرف بلا رہے ہیں. یہ ان کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، ان کا بھلا چاہ رہے ہیں ہم. اگر آپ نے نہیں مانا، خاموش رہے لوگ، تو خاموش رہنے سے حق غائب ہو جاتا ہے. جو خاموش رہنے والا ہے وہ بھی گنہگار اور مجرم ہو جاتا ہے. علم والے کو بولنا ضروری ہے، جو سچائی ہے بیان کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ آیت ہے. اس کے علاوہ
یہاں اور بھی کچھ تشریحات اور اقوال ہیں، میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف نصوص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح شرع لکم من الدین والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ اور آپ کو خطاب کرے گا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ دین مشروع کیا کہ تم دین کو قائم کرو اور آپس میں اختلاف نہ ہو۔ ہمارے یہاں تحریکی حضرات حکومت الہیہ قائم کرنے کا نعرہ لگا کر اس آیت کو کہتے ہیں کہ تحریک کی بنیاد ہے اقامت دین، تو اقامت دین میں وہ اقامت حکومت جوڑتے ہیں۔ حکومت مل گئی، طاقت مل گئی تو دین کو نافذ کیا جائے گا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ حکومت قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان اقیم الدین، دین قائم کرنا ہے، اور دین قائم کرنے کے لیے بنیاد توحید اور رسول کی تعلیمات ہے، خالص دین ہے۔ اگر حکومت نہیں بھی ملی، آپ اپنی طاقت کے مطابق جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اور توحید پر جمے ہوئے ہیں تو آپ نے دین قائم کر لیا۔ کتنے انبیاء کرام ایسے آئے دنیا میں جو بغیر حکومت ملے چلے گئے، تو کیا وہ ناکام ہے؟ مولانا مودودی صاحب اور سید قطب صاحب نے ان انبیاء کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا یا ان کو اپنے مشن میں ناکام بنایا، بتایا، جو حکومت قائم نہیں کر سکے۔ یہ انتہائی خدت قسم کی گستاخی ہے، لا علمی ہے، قرآن اور حدیث کی نافہمی ہے۔ منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے۔ تو کہا کہ دین کو قائم کرو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، یعنی دین جب قائم ہوگا تو فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ کون سا دین قائم ہوگا؟ اب دین کو قائم کرنے کی آپ بات کریں اور پھر یہ کہیں کہ اختلاف میں نہ پڑھو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، فاتحہ کرو کہ نہ کرو، ہاں رسول کی نماز پڑھو یا کسی اور کی نماز پڑھو، سب چلے گا۔ حکومت کے قانون میں اگر آپ نے کسی اور کا قانون مان لیا تو آپ، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہو گیا، لیکن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں اگر آپ فلاں امام اور فلاں بزرگ کی قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے یہ چھوڑ کر وہ مان لیے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، شرک بھی صحیح، توحید بھی صحیح۔ یہ دین نہیں ہے۔ کسی نبی نے کسی شرک کو، شرک اصغر کو بھی برداشت نہیں کیا، شرک اکبر تو دور کی بات ہے۔ تو آپ اگر دعوت دے رہے ہیں، دین قائم کرنا چاہتے ہیں تو دین توحید ہوگا۔ وہ دین نہیں ہے جس میں شرک ہو، بدعت و خرافات ہو۔ اور آج کچھ لوگ یہ اسلام پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ایسے دین کی بات کرتے ہیں جس میں شرک اور بدعت ہو۔ ذرا غور کریں، یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ آپ کچھ لوگ آج واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں وائرل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کر دی ہے۔ ہاں، اس میں کہاں قربانی لگ رہی ہے، اس میں کہاں وقت دینا پڑ رہا ہے، پسینہ بہانا پڑ رہا ہے یا خون بہانا پڑ رہا ہے، کسی پر تنقید کی، کسی کی تائید کی، کسی کی مخالفت کی اور خود سمجھا ہی نہیں ہے دین کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے بڑی بنیاد توحید سی ٹھیک نہیں ہے، دین پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر توحید نہیں آتی تو آپ کو دین نہیں آتا، آپ کا دین صحیح نہیں ہے، پہلے خود کا درست کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اور بھی فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہ میں بڑھ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اختلاف کی کتنی شدید مذمت ہے، غور کیجئے کہ جو الگ الگ دین کی بنیاد پر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، مسلمان اس کو پڑھ کر ڈرتا کیوں نہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو الگ الگ گروہ بنا رکھے ہیں، قرآن حدیث سے الگ راستے بنا رکھے ہیں، ہاں قرآن حدیث کو نہ مان کر کبھی اپنے نفس کی مانتے ہیں، کبھی ذاتی مفادات کو مانتے ہیں، کبھی سیاسی فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق جس میں مسلمانوں کا، جماعت کا فائدہ ہے، اس کو پیروں تلے رون دیتے ہیں، اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دین کے فرقہ گروہ بندی اگر آپ نے کی، آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ آپ سوچئے، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، کیا ہم کو یہ بات گوارا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ کا جب آپ کا نہیں ہے تو اللہ کا بھی نہیں، اللہ کا اور رسول کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کب؟ جب آپ نے دین کو فرقہ بنا لیا۔ کتنی شدید وعید ہے یہ فرقہ بندی کی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع اور اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم کو تمہارا ایمان ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ یہ چند آیتیں اور کچھ حدیثیں بھی تھیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، بہت کم وقت ہے اور بہت اہم مضمون کا حصہ باقی ہے۔ اتنی پر تعلیمات کے اتحاد اتفاق بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے سارے اجتماعی فوائد، طاقت، قوت، حکومت اسی وقت ملے گی جب اتحاد و اتفاق ہوگا۔ اور آپ اگر منتشر رہیں گے تو ہمارے اچھے سے اچھے، بڑے سے بڑے ہمارے والد ہوں، باپ ہوں، ہماری جماعت کا امیر ہو، عزت نہیں ملے گی۔ اور اگر ہم متفق رہیں گے تو امیر ہی نہیں، ہمارے
مسجد کا جو چھوٹے سے چھوٹا خادم ہوگا, ہمارے دفتر کا ایک ادنا سا ملازم ہوگا, اس کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. قوم کو جب عزت ملتی ہے تو اس کا چھوٹا فرد بھی عزت سے دیکھا جاتا ہے, سب کو فائدہ ملتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے تھے اور دوسرے سلف بھی کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہا جائے کہ تم ایک دعا مانگو, تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا, تو میں اپنے لیے دعا نہیں کروں گا, جماعت کے لیے اور امیر کے لیے کروں گا. کیونکہ جماعت مضبوط ہوگی, امیر مضبوط ہوگا تو پوری امت کا فائدہ ہے. میں اپنے لیے مانگوں گا تو صرف میرے گھر والوں کا فائدہ ہے. لیکن یہ شعور, یہ گہرائی, یہ علم, یہ بصیرت آج مفقود ہے. عوام تو عوام, خواص میں, علماء میں نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. یہ مسلمانوں کی پستی, انحطاط, زوال کی بہت بڑی وجہ ہے. بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں عقیدے کی خرابی کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی مسلمانوں کی مصیبت ہے تو وہ آپس کا اختلاف ہے. اور دشمن قومیں نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا, ہمارے درمیان ایسے آلہ کار رکھے. ابھی میں شبہات کے فتنوں پر خطاب کر رہا ہوں. امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, ان کو پتہ ہے ہمارے ہاں کہ اسلام میں کون سے مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں, وہ کہتے ہیں سلفی ہمارے لیے خطرہ ہیں. کون ہمارے کام کا ہے, وہ کہتے ہیں سب سے کام آنے والے ہمارے لیے صوفی ہیں, تصوف والے. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, صاف کہہ رہا ہوں, لوگوں کے علم میں رہے پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے. ہم نہیں جانتے, کفار مشرکین ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے. اٹھائیے سب سے زیادہ, اور وہی حق ہے جس سے باطل کو خطرہ محسوس ہو. میں مزید نہ بڑھتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری بنیادیں اختلافات کی وجہ سے ہیں. اب اس کی ایک طرف اختلافات کا اتحاد کی اتنی تعلیم ہے, اختلاف کے اتنے نقصانات ہیں. یہ سب لوگ جانتے ہیں, تقریروں میں بیان کرتے ہیں, آپ سنتے ہیں, ہم سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں. لیکن دو پہلو اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اختلافات ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس کی قدری, اس کی جو ہے مشیت کا حصہ ہے, کونی تقدیر کا حصہ ہے, اور اس میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حل بھی پیش کیا, ایسی تعلیمات بھی دیں جس کے ذریعے سے اختلافات کو ختم کیا جا سکے, اور اس کے جو انتہائی بھیانک اور مہلک اثرات اور نتائج آتے ہیں ہمارے سامنے. قرآن حدیث نے یہ بھی بتایا کہ ان نتائج سے اپنے آپ کو, اپنے سماج کو, اپنی امت کو کیسے بچایا جائے, کیا تدبیریں اختیار کی جائے. اتحاد کی بنیادیں بتائی کہ قرآن حدیث پہ, توحید کی بنیاد پہ آپ متفق ہو جائیں, قرآن حدیث کو مان لیں. اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹائیں. لیکن لوگ قرآن حدیث کی بات کو اب کہہ دیتے ہیں کہ قرآن حدیث میں مسائل کا حل ہی نہیں ہے. اگر حل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اختلاف کو لوٹاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا اختلاف قرآن حدیث کی طرف لوٹا, اس کا مطلب اختلاف کا حل ہے, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اگر نہیں ہوتا تو اللہ بلا وجہ کہتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. دوسری بات, یہ چیزیں ہم سنتے ہیں. دوسرے ایک پہلو جو پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا, لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے صلح اور اصلاح کروانے اور کرنے کی تعلیم دی ہے, بہت زبردست اور بھرپور انداز میں. اگر صرف اس کی فضیلت پر میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بیان کروں, صرف اصلاح کرنے کی فضیلت پر, تو 2 جمعہ کم پڑ جائے گا. 2 جمعہ, میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا خیر فی کثیر من نجواہم, کہ ان کے جو بہت سارے سرگوشیاں ہوتی ہیں, آپ لوگ الگ ہو کے کہیں خاموشی سے سرگوشی کریں, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں, الا, مگر کون سرگوشی کس میں خیر ہے, الا من امر بصدقۃ, سوائے اس کے جو کسی صدقہ و خیرات کا حکم دے. اگر آپ سرگوشی کر رہے ہیں تو اچھائی نہیں ہے, لیکن کون سی سرگوشی اچھی ہے, جس میں آپ صدقے کا حکم دے, او معروف, یا نیکی کا حکم دے, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے, لوگوں کے درمیان اصلاح کا. آگے اللہ نے کہا ومن یفعل ذلک, جو شخص ایسا کرے گا, سورہ نساء کی یہ آیت ہے, جو شخص ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی خوشنودی کو, اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے, ہاں, فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو ان قریب ہم اسے عظیم اجر دیں گے. علامہ ابن رجب حنبلی اور دوسرے امام طبری اور دوسرے کئی علماء اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کو نہ چاہتے ہوئے بھی سرگوشی, پہلی بات تو یہ کہ سرگوشی میں خیر نہیں ہے, خیر ہے تو ان 3 کاموں میں, ان 3 کو بطور خاص ذکر کیا. اس میں بھی جو ایک لفظ اللہ نے کہا معروف, نیکی, اس میں صدقہ بھی داخل ہے, اس میں لوگوں کے درمیان اصلاح بھی داخل ہے. اگر صرف اللہ کہتا کہ معروف کے ساتھ آپ سرگوشی کر رہے ہیں تو بھی کافی تھا, لیکن بطور خاص لوگوں کے درمیان اصلاح کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیکیوں میں اس نیکی کی بہت قیمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے
جس کو پر بعض نے کلام کیا، لیکن علامہ البانی نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. صحیح ترغیب میں کہا کہ افضل الصدقۃ الاصلاح بین الناس، کہ لوگوں میں اصلاح کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے. آپ کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کے مقابلے میں آپ دو مسلمانوں کے درمیان، جھگڑا والوں کے درمیان اختلاف ختم کر کے اتحاد کر دیں، یہ افضل صدقہ ہے، سب سے بہترین. ایک حدیث ہے سنن کی، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں، کئی حدیث کی کتابوں میں، اور وہ بھی صحیح ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا صحابہ سے کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ ایسے عمل کو جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے، حج سے زیادہ بہتر ہے. یہاں تک کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی لفظ ہے اس میں، اس سے بھی بہتر ہے. یہ نفل نماز، نفل صدقہ، نفل اہل علم نے کہا اس سے بہتر. تو لوگوں نے پوچھا ضرور اللہ کے رسول، کہا اصلاح او فی روایت صلاح بین الناس، لوگوں کے معاملات کو درست کرنا. فإن افساد ذات البین تحلق الدین، کیا ہے، ہی الحالقہ. اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، لوگوں میں جھگڑا پیدا کرنا، یہ مونڈ دینے والا ہے. اللہ کے رسول نے بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو مونڈ دینے والا، بال صاف کیا جاتا ہے نا، بال مونڈنا بولا جاتا ہے، یہ بال کو نہیں مونڈتا، دین کو مونڈ دیتا ہے. دین کو آپ لوگوں کے درمیان غیبت، چغلی، اختلاف پیدا کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، دو گروپوں کو اختلاف کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ آج اس میں کتنے لوگ پیش ہے. دین کا کام کرنے کے لیے ہم کو افراد نہیں ملتے، ہاں، لیکن تنقید کرنے کے لیے، اختلاف کو بڑھانے کے لیے آپ کو بڑے چمچے اور غلام ملیں گے. بہت ٹائم بھی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی بڑی صلاحیت ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے. دور دور سے کوڑی لائیں گے، اس طرح سے بھیجیں تو پکڑے نہیں جائیں گے اور اختلاف بھی بڑھ جائے گا، فلاں کو تکلیف پہنچے گی. اس کے لیے ہمارے جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکیوں سے صدقہ روزے نماز سے زیادہ بہتر ہے، اس کی فضیلت میں میں ایک دو اور بات آگے بیان کروں گا. یہاں اس آیت کی تشریح کر لیں کہ یہ تمہارے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی میں تمہارے لیے ایسی کوئی سرگوشی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، خیر نہیں ہے، سوائے اس سرگوشی کے جس میں معروف ہو، صدقہ ہو، کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ عام ہے اور لوگوں کے درمیان اصلاح ہو. جب اصلاح ہو جاتی ہے تو محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے. آپ رشتہ جوڑیے، اللہ کی برکت ملے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا نا بخاری مسلم میں، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اضافہ کرے، تو اسے چاہیے کہ رشتے کو جوڑے. ہم کو ایسے خالی خلی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ رشتہ جوڑنے سے روزی کیسے بڑھے گی، عمر کیسے بڑھے گی. آپ سوچئے سائنٹیفکلی، فزیکلی اگر غور کریں، اگر اختلاف ہوتا ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا، تو جس سے آپ کا اختلاف ہے اس کے تعلق سے دل میں نفرت ہے، اس کے خلاف کوشش ہے، محنت ہے. آپ کاروبار چھوڑ کر جو اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں سے اس کو بدنام کروں، کہاں سے اس کا نقصان کروں، اچھے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے، اس کو رشتے کو کیسے توڑوا دوں، تو آپ کا ٹائم، وقت، صلاحیت، دماغ اس میں لگا ہوا ہے. اور جب آپ شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو اجر سے بھی محروم ہو رہے ہیں، اور اللہ شیطان آپ پر غالب ہے. اللہ کے یہاں اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے. جب اللہ ناراض ہے تو رحمت سے تو دور ہوں گے، برکتیں نہیں ملے گی. اختلافات سے دور رہیے. تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، یہ ایک تو بات یہ کہ لوگوں میں فائدہ ہے، اس میں خیر ہے. آگے اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، بڑا اچھا عجیب نقطہ اہل علم نے بیان کیا یہاں، کہ قرآن کی اس آیت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان اصلاح، صدقہ اور معروف کا کام بغیر اللہ کی خوشنودی کے نیت سے کرتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی ابھی کی امید نہیں ہے، تب بھی یہ کام اللہ تعریف کر رہا ہے. یہ خیر ہے. پہلے جملے میں کہا کہ اس میں خیر ہے، تمہارے اور نجوا میں خیر نہیں ہے، سرگوشی میں، اس میں خیر ہے. اور خیر کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جو شخص اس میں اللہ کی خوشنودی چاہے گا، اللہ کو خوش کرنا چاہے گا، تو اس کو اللہ اجر عظیم سے عطا کرے گا. یعنی اگر خوشنودی نہیں بھی چاہیے، دنیا کے کسی مقصد کے تحت اگر آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، معروف کا حکم دے رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ خیر ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہاں، اسی طرح آپ اور بھی جو ہے واقعات اور آیات کی روشنی میں دیکھیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں صرف اشارے کروں کہ اللہ کے کیسے حکم دیا اور رسول نے اس پر کیسے عمل کیا، اور آج ہمارے درمیان ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کا باقاعدہ مقابلہ ہوا مشرکین کفار سے، تو مال غنیمت ہاتھ آیا. پہلی مرتبہ آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیسے ہوا؟ جھگڑا کہ ہم نے مقابلہ کیا، کچھ نے کہا کہ ہم نے نگرانی کی، کچھ نے کہا ہم نے تعاقب کیا، کچھ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر مامور تھے. سب اپنا اپنا دعویٰ کر رہے تھے. اختلاف ہوا
تو اللہ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں اس سلسلے میں نازل کی، فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا تو اختلاف، کوئی بات اللہ کی مانے گا ہونے کا نہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خباثت ہے۔ ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن جو لوگ یہ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوگا نا تو شیطان بھی بولتا تھا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، بدر کے موقع پہ بھی اس نے کہا تھا، ابلیس نے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے بندہ رکے گا، توبہ کرے گا، اچھے کام کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ کا ڈر ہوگا تو دوسری بات کیا ہوگی؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے آپس کے اختلافات کی اصلاح کر لو، درست کر لو۔ یہ حکم نازل ہوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں مال غنیمت ہو یا ہر معاملہ ہو، کوئی دوسرا معاملہ، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو اطاعت کرو، اور اطاعت ہوگی تو اختلاف ختم ہوگا، اصلاح ہوگی۔ قرآن کیا، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام قرآن حدیث کو ماننے والے تھے، اختلافات ختم ہو گئے، جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے سر جھکا دیا۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ نہیں میرے ابا ایسے نہیں ہیں، ہاں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اف نہ کہو، لیکن میرے ابا ذرا الگ ہیں۔ آپ کے ابا کیسے تھے اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اگر کسی نافرمان بیٹے کو بولا جاتا ہے کہ تم اپنے باپ سے زبان درازی کرتے ہو، قرآن کہتا ہے اف نہ کہو اپنی ماں کو، باپ کو، والدین کو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن میرے ابا اماں ذرا الگ ہیں۔ تو آپ کے اسپیشل ہیں، شرک سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ اگر ماں باپ شرک بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ ایسے ہی کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارے ہاں دنیا کے بہانے بازیاں، وہ ایسا اور وہ ویسا، قرآن حدیث نہیں ماننا ہے، اس کے 17 بہانے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک دوسری آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ترجمہ غور سے سنیے گا، وہ تشریح کا موقع نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، بڑی باریکیاں گہرائیاں ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے اس کے ترجمے سے بھی ظاہر ہے۔ کہا کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی کرے، بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو سرکشی کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ دو گروہ میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے لڑائی کرو۔ ہے کوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سبق تو پڑھ لیا، ملا دو ملا دو ملا، کیسے ملاؤ یہ قرآن حدیث میں بھول گئے۔ میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اصلاح کیسے کرنی ہے، اس آیت کے آخر تک غور سے سنیے۔ تو ان سے جنگ کرو حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ جب تک اللہ کی بات مان نہیں لیتی اس اختلاف کرنے والے گروہ سے لڑو، دباؤ ڈالو۔ اگر ہمارے یہاں سیاسی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، جماعتی بنیاد پہ کوئی دوسرا ہے تو پہلے تو ہمارے یہاں ایک گروہ ہونا چاہیے جو سمجھائے، بجھائے، ملانے کی کوشش کرے۔ نہیں ہے، نہیں مانتا اگر وہ، تو دباؤ ڈالا جائے، قوت کا استعمال کیا جائے جو ہمارے اختیار میں جہاں تک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ گنڈوں کو لگا کر جو اس کو خاموشی سے مروائے، کٹوائیں، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ دباؤ ڈالا جائے اسلامی بنیاد پر، دینی بنیاد پر۔ ہاں، اور پھر آگے جو کہا، یہ میں آخری حصے میں اس موضوع کے پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے، لیکن یہاں اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ہے کہ اب صلح کرانا ہے تو کیسے کرانا ہے، صلح کرانے والا کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ارے تم دونوں کا جھگڑا ہے مل لو۔ کیا قرآن حدیث یہ کہتی ہے؟ بہت اچھی طرح سنیں، اچھے لوگ، علماء، پنچ، ملانے والے اس حقیقت کو قرآن حدیث کی فراموش کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں کہا کہ اس آیت کے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ہاں اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹتی ہے تو اب ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے کہا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور پھر اس آیت کے آگے ان دونوں کے درمیان صلح کرو، اور آگے کی آیت سورہ حجرات کی آپ پڑھیں، اس کو سورۃ الآداب کہا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ کن بنیادوں سے، کس وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، غیبت نہ کرے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، برے نام سے نہ پکاریں، ہاں چغلی نہ کریں، یہ آگے کہا گیا۔ لیکن یہاں جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اہم مرکوز کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، اور میری بات آگے جہاں تک پہنچے گی اس پہلو کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اصلاح کرو تو کیسے؟ عدل کے ساتھ۔ یہ اصلاح کا اسلامی حکم اور شرعی طریقہ ہے۔ کیسے؟
اصلاح سب سے بہتر اور مصلح سب سے بہتر وہ ہے. بہت غور سے سنیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس اصلاح سے اللہ خوش ہو, دونوں فریق خوش ہوں, اور اس میں علم کا استعمال کر کے انصاف کیا جائے, علم اور عدل ہونا چاہیے بہت اچھی طریقے سے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے, بیان کیا ہے, اور اس کی کئی دلیلیں دی ہیں. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ صلح کرانے کی, اصلاح کی کچھ شکلیں ہیں, اس میں سے کئی شکلیں جائز ہیں بلکہ فضیلت والی ہیں, کچھ شکلیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے, الصلح جائز بین المسلمین, کہ صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے, یعنی کرانا چاہیے, ہر صلح کرانا چاہیے. الا صلحا حرم حلالا, سوائے ایسی صلح کے, ایسی اصلاح کے جس میں کسی حلال کو حرام کر دیا جائے, اور احل حراما, یا حرام کو حلال کر دیا جائے. والمسلمون علی شروطہم, اور مسلمان اپنے شروط پر, یعنی کسی علاقے میں کچھ مسلمان کچھ طور طریقے پر اگر قائم ہیں, شادی بیاہ میں اس میں دین سے ٹکراتا نہیں ہے, ہاں, تو ایسی شرطیں اگر ہیں تو مسلمان ان کی وہ شرطیں قابل قبول ہوگی. الا شرطا حرم حلالا او احل حراما, حرم حلالا او احل حراما, سوائے ایسی شرط کے جو اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنائے. کتنی پیاری بات ہے, لوگ اس کو بھول جاتے ہیں صلح کرانے کے ٹائم. اب آپ سے میں نے سمجھ لیجئے کہ 1,00,000 روپیہ لے لیا قرضہ ادھار یا آپ کا مال, ہاں, میں بولتا نہیں دیتا, اب جھگڑا ہو گیا آپ کے میرے درمیان, ایک تیسرا آدمی آتا ہے کہ نہیں صلح کر لو, تو صلح کیسے کرواتا ہے کہ میں جو 1,00,000 روپیہ لیا ہوں وہ بولتا ہوں کہ نہیں میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے. تیسرا آدمی ہوتا ہے ارے کتنا فراخ دل ہے, اختلاف کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے. بیچ والا آدمی جو بے وقوف ہوتا ہے, قرآن حدیث کی ان تعلیمات سے لا علم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اب جو گیا ہے جس کے پاس, وہ کہتا ہے کہ میرا تو 1,00,000 روپیہ گیا ہے نا, چلو ٹھیک ہے تم صلح کرا رہے ہو تو 1,00,000 نہیں تو 50,000 تو دلوا دو یار, میں 50 چھوڑنے کو تیار ہوں, تو قربانی وہ دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ زیادہ اچھا ہے. تو آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے پیسہ دینا لینا کوئی اہم بات نہیں ہے, اتحاد پیدا کر لو, تو حق نہ دلائیں آپ, ہاں, جس کا جو حق ہے وہ دلائیں نا, انصاف نہ کریں, ظالم کے ظلم کو روکنے اور اس کی تصفیے کی کوشش نہ کریں اور کہیں مل لو. یہ صلح شرعی نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے, اللہ کو خوش کرنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اصلاحات کو رد کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان, اللہ کے رسول, ایک اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے, یا اس طرح کی بات کہی. دوسرے شخص آئے اور صحابی رسول حضرت زید کہتے ہیں کہ یہ پہلے والے سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ تھا. اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, میرے اور اس کے درمیان آپ صحیح فیصلہ جو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے وہ کیجئے. بخاری مسلم کی حدیث کا ترجمہ. پھر انہوں نے بیان کیا, یہ دوسرے آدمی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میرا بیٹا اس کے گھر میں ملازم تھا, کام کرتا تھا, اور پھر میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا, دونوں نے زنا کیا. بعد میں جب بات کھلی معلوم ہوئی تو میں نے اس شخص کو جو ہے 100 جانور دیا, اونٹ یا بکریوں کا ذکر ہے, بکریاں 100 بکریاں دی, اور ایک غلام, ایک لونڈی بھی دی. اس کو 100 بکریاں اور ایک لونڈی دی, لیکن یہ اس پر راضی نہیں, کہتا ہے اللہ کی کتاب سے. کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی قسم اللہ کی کتاب کے بارے میں فیصلہ کروں گا. آپ نے کہا کہ امل غنم المئہ او کما قال ان الغنم والولیدۃ رد علیک, کہ جو بکریاں تم نے دی ہے 100 بکریاں, اور جو لونڈی دی ہے وہ تم کو واپس پلٹائی جائے گی, لوٹا دی جائے گی. ہاں, اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, 1 سال جلا وطن کیا جائے گا, اور اس کی بیوی کو جو ہے رجم کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا صحیح کہا, تمہارا جو تم نے کچھ دیا ہے 100 بکریاں اور فلاں یہ لوٹا دیا جائے گا, اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا, دیس نکالا جس کو بولتے ہیں. اور جاؤ اے انیس, صحابی رسول انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ, اگر وہ قبول کرتی ہے, اعتراف کرتی ہے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کر دینا. وہ گئے, عورت نے اعتراف کیا, رجم کیا گیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہاں جو ہمارے موضوع سے متعلق جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں آئے تھے تو آپ دیکھیے کہ 100 بکریاں اور ایک لونڈی دینے کے بعد دونوں کا معاملہ فٹ ہو گیا تھا, طے ہو گیا تھا.
اب اللہ کے رسول اگر صرف صلح کو اہمیت دیتے، جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مل لو، حق ہو ناحق ہو، کسی نے غلط کیا کسی نے صحیح کیا، سب مل لو، تو اللہ کے رسول یہ کہتے کہ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تم کو واپس لوٹائی جائے گی؟ جو غلط فیصلہ ہے آپ نے اس کو رد کیا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو نافذ کیا، یہ انصاف ہے۔ اگر کسی نے کوئی حق مارا ہے تو اس کا تصفیہ ہونا چاہیے، اس کے بعد صلح کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں اور بھی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک دو آیتوں کو اور پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ دونوں کے درمیان صلح کیجئے، بھائیوں کے درمیان صلح کیجئے، کیسے؟ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اب انصاف کرنے کے لیے قرآن حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قاضی تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ دو لوگوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا قاضی ہے، جج صرف قاضی نہیں ہے۔ دارالقضا میں جو فیصلہ کر رہا ہے وہ صرف قاضی نہیں ہے، آپ کے میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ تیسرے بن کے گئے ہیں تو آپ قاضی ہیں، جج ہیں۔ بڑے بڑے علماء ائمہ قاضی بننے سے ڈرتے تھے، کیوں؟ اتنی خطرناک ذمہ داری ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے کہا دو قسم کے قاضی جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا، جو حق کو نہیں جانتا اور فیصلہ کر رہا ہے، جہنمی۔ جو حق کو جانتا ہے اور حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، جہنمی۔ یہ میں اپنے الفاظ میں اختصار کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ جو حق کو جانتا ہے، علم، اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، عدل۔ تو صحیح فیصلہ اور صلح کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک علم کا ہونا قرآن حدیث کا، اور دوسرے انصاف کا ہونا۔ اگر آپ کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ غلط کو غلط بول کر حق دلوا سکے مظلوم کو، تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ قاضی بنے، آپ فیصل بنے، ثالث بنے۔ لیکن مسلمانوں میں مصلحین کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں اصلاح کریں۔ میں کچھ آیتیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن حدیث نے اصلاح کرنے کی کہاں کہاں کوشش دی ہے۔ یہاں تک فمن خاف من موص جنفا، اگر کوئی شخص کسی وصیت کرنے، آپ میں سے کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں ایسا ایسا ہو، تو اب اگر کوئی وصیت کرنے والا کوئی ظلم یا اثمن، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اب کسی کو اگر یہ شک ہے کہ یہ جو وصیت کر رہا ہے غلط کرے گا، فاصلح فیہ بینہم، اب ان کے درمیان اس نے صلح کرا دی۔ ایک بیٹا باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بعد میرے پراپرٹی میں سے اس کو حصہ نہ دینا، تو یہ غلط وصیت ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ میں ایک مثال دیا، ایسی اور بھی وصیتیں ہو سکتی ہیں، تو جو غلط ہے اس کی اصلاح کر دینا۔ اللہ نے کہا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچ والا آدمی وصیت کرنے والے کی وصیت کو بدلتا ہے، کچھ بگاڑتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کسی نے غلط وصیت کی اور اس کی بعد والا اصلاح کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، شاید بعد میں بھول جاؤں، اشارہ کروں کہ حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے دو لوگوں کو جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ذمہ داری لے لی تھی، تحمل حمالتن، تحمل تو حمالتن، میں نے ایک دوسرے آدمی کی ذمہ داری لے لی، ہاں، اب وہ اس کا بوجھ میرے اوپر ہے، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کریں، کروا دیں۔ آپ نے کہا کہ تم مسجد آؤ اور فلاں جگہ آؤ۔ آپ نے بلایا، وہ پہنچے، کہا میں مسلمانوں سے کہوں گا۔ تب اللہ کے رسول نے کہا یا قبیصہ، اے قبیصہ، کسی انسان کے لیے مانگنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا، گدا گری آج کل ایک پیشہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، کچھ برادری کے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، بالکل غیر شرعی، غیر اسلامی بات ہے، غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سوال کرنا، بھیک مانگنا یا مانگنا صرف تین لوگوں کے لیے جائز ہے، تین لوگوں کے لیے۔ پہلا شخص من تحمل حمالتن، فتحل لہ المسئلہ حتی یصیبہا ثم یمسک، بخاری مسلم میں، کہ کوئی شخص کسی کی ذمہ داری لے، اب وہ لوگوں سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ وہ ذمہ داری نبھا دے وے، اب پیسہ ادا کر دے وے تو اب رک جائے، مانگ نہیں سکتا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض کیجئے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، جو گھروں میں، دو لوگوں میں، دو فرد میں، قرض کا، لین دین کا، کاروبار کا کوئی جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ ٹائم مانگا، کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ صلح کر لو، میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارا پیسہ میں دلوا دوں گا۔ اب آپ نے کسی کی ذمہ داری لے لی، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بوجھ اپنے اوپر لے لیا، آپ ضامن بن گئے۔ اب اس نے ادا نہیں کیا، یا وہ مر گیا، یا کوئی واقعی کوئی عذر پیدا ہو گیا، تو اب بیچ والا جو لینے والا آدمی ہے وہ کہے گا کہ آپ نے ذمہ داری لی تھی، آپ دو۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر آپ مالدار بھی ہیں،
تو ایسا حق ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے جھگڑے کو نپٹارا کرنے اور اصلاح کرنے کے مقصد سے جو بوجھا آپ نے اپنے کاندھے پر لیا ہے، اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی مسلمانوں سے مانگ سکتا ہے۔ بھیک مانگنا حرام ہے، لیکن لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اصلاح کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دو لوگوں کو بتایا کہ کوئی مسلمان مال والا ہے، اس پر کوئی آفت آ گئی اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے زندگی کو چلانے کی غرض پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان اگر بھوکا ہے، فاقہ لاحق ہو گیا، کئی دن سے کھایا پیا نہیں ہے، تو تین عقل و ہوش والے اگر گواہی دے دے کہ یہ فاقہ سے ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا، بھیک مانگنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بنایا، آج کتنے مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے یہ حدیث، گدھا گری کے خاتمہ کرنے کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں نے کئی جگہ یہ بات کی تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کتنی بھی کوشش کر لو، جو مانگنے والے ہیں وہ مانگیں گے۔ وہ مانگنے والے مانگیں، کوشش تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو اسلام پیش کرنا بند کر دیں گے؟ ہم اپنا کام کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کے علاوہ مانگتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ جو ہے حرام کھاتا ہے۔ میں بات کو ختم کرنے کے لیے دو تین اشارے اور کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسموں کے سلسلے میں کہا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا سامان مت بناؤ۔ اپنا کام نکالنا ہے، آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی بے عزتی ہے کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، اس میں صحیح غلط کا لحاظ نہیں کرتے۔ ان تبروا وتتقوا، یہ کہ تم نیکی کا کام کرو، تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع نہیں ہے، کئی واقعات، 20 واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک ہی قبیلے کے لوگوں کے درمیان۔ آپ وہاں پہنچے، بذات خود صحابہ کو لے کر گئے، دونوں میں صلح کرائی۔ یہ صرف ایک مرتبہ۔ انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا، آپ پہنچے، دو لوگوں میں صلح کرائی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آپ پہنچے اور صلح کرائی۔ آپ نے گھر میں سے سنا کہ ایک شخص جو ہے حضرت کعب ابن مالک سے بات کر رہا ہے اور وہ اپنا قرض مانگ رہے ہیں، قرض مانگتے ہوئے وہ بہت غصے میں آ گئے کہ میرا قرض ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور کہا، کعب، اشارہ کیا کہ اپنا آدھا مال کم کر دو، تم کو جتنا قرض لینا ہے اس میں سے آدھا کم کر دو۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں آدھا کم کرتا ہوں۔ پھر اس سے کہا کہ تم ادا کرو۔ یہ حالات کو دیکھ کر اس کو ظلم نہیں کیا آپ نے، اس سے نرمی کا، حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کو کہا کعب ابن مالک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری مسلم میں۔ اور ان سے کہا کہ تم اس کو مان جاؤ اور فوراً ادا کر دو تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ کتنا آپ لحاظ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، کہ میرا اور ایک انصاری کا معاملہ جھگڑا ہو گیا۔ میں اپنے کھیت کی نالی میں جو پانی آتا تھا، اپنے کھیتی کو پانی دیتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا راستہ کھولتا تھا تو وہ آگے انصاری کے کھیت میں جاتا تھا۔ انصاری نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول فیصلہ کیجئے ہمارے بیچ میں۔ آپ نے جب دیکھا تو پانی پر حق حضرت زبیر کا تھا۔ اللہ کے رسول کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر، حواری رسول، عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن حق ان کا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے زبیر، تم اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے بعد، پانی دینے کے بعد، اس کے کھیت کے لیے راستہ کھول دیا کرو۔ تو انصاری غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، چونکہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، پھوپھی زاد بھائی، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور بتایا کہ اب جب تم کو یہ اعتراض ہی ہے تو جو اللہ کے مطابق انصاف کا جو فیصلہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پانی پر تمہارا حق نہیں ہے۔ اے زبیر، اب تم اپنے کھیت کو پانی پلانے کے بعد اپنے کھیت کی جو کیاریاں ہیں، کھجوروں کو لگنے والی جو دیواریں ہیں، اس میں پانی پہنچاؤ۔ یہاں ہمارے سبق سے متعلق علماء نے اس پر استدلال کیا کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حق یہ ہے کہ زبیر کا ہی وہ پانی کا حق ہے، لیکن دونوں میں جھگڑا نہ ہو، صلح ہو جائے، اس لیے آپ نے کہا کہ تم اپنا پانی سیراب کرنے کے بعد، کھیت کو سیراب کرنے کے بعد اس کو بھی دے دیا کرو تاکہ محبت رہے۔ انصاف، یہاں انصاف کا گلا نہیں گھونٹ رہے ہیں آپ حسن سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور جب اس نے اصرار کیا تو پھر آپ نے حق اور انصاف کی بات کی۔ اختلاف جب بڑھا تو آپ نے انصاف کی بات کی۔ یہاں اہل علم نے کہا کہ اگر امیر کو، سالس کو یہ لگتا ہے کہ ایسا فیصلہ کیا جائے جس میں ایک فریق کو ظلم نہیں ہے اور دینے والے کو اعتراض نہیں ہو رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس میں دونوں کے لیے درمیان صلح پیدا ہو جائے، اور چاہے اس میں بعض حقوق سے کمی برتنا پڑے، جیسے ایک حضرت آپ کو کہا تھا کہ آدھا قرض کم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات کی مختلف شکلیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نپٹا رہے ہیں۔ مرد اور عورت کو، یہ طلاق والی عورتوں کی پوری آیت ہے، میں پوری آیت نہ پیش کرتے ہوئے، والمطلقات یتربصن بانفسهن 228 نمبر کی سورہ بقرہ پڑھیے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ جب کوئی عورت کو طلاق دے دیا جائے تو اپنے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کو چھپائے نہیں، ہاں،
جو اللہ نے, اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے, 3 قروء تک, 3 حیض تک, 3 طہر یا حیض تک وہ عدت گزارے گی اور پیٹ کی حالت کو چھپائے گی نہیں, جیسا کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. آگے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, ان کے شوہر ان عورتوں کو واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں. آگے شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے, ان ارادو اصلاحا, اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اگر آپ نے بیوی کو طلاق دیا, طلاق دینے کے بعد اگر شوہر چاہے تو واپس لا سکتا ہے, پھر سے بیوی بنا سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے, پہلی دوسری طلاق کے بعد تک, تیسری کے بعد یہ حق نہیں ہے جو شرعی طلاق ہے. لیکن واپس لانے کے لیے قرآن شرط کیا دے رہا ہے کہ اگر اصلاح کا مقصد ہے تو واپس لانا ہے. اگر آپ کا مقصد ہے کہ واپس لاؤں گا اور پھر ستاؤں گا, پریشان کروں گا, اس کو لٹکا کے رکھوں گا, نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اصلاح ہے کہ مقصد ہے تو بیوی لانا ہے. اصلاح نہیں ہو سکتی, تفریق ہی ہو سکتی ہے, تو طلاق بہتر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اصلاح کی کتنی اہمیت ہے اندازہ لگائیے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر میاں بیوی کے درمیان تم کو اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے یعنی شوہر کے گھر سے ایک حکم, فیصل, پنچ جو آپ کہتے ہو, سالس, قاضی, فیصل, حکم کا معنی ہوگا. ایک حکم اس گھر سے, ایک حکم لڑکی کے گھر سے, دونوں میں سے حکم لے لو اور دونوں کو بٹھاؤ, بات چیت کراؤ. ان یریدا اصلاحا, اگر یہ دونوں حکم, یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان جو ہے موافقت پیدا کر دے گا, میاں بیوی میں جوڑ پیدا کر دے گا. یعنی اگر ہم اچھی نیت سے اصلاح کرنے والے کو مقرر کر رہے ہیں تو نتیجہ آئے گا ضرور, یہ اللہ کہہ رہا ہے. ہاں, اللہ نے کہا ان اللہ کانا علیما خبیرا, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے. دوسری آیت میں کہا, اسی میں آگے کہا کہ آپس میں صلح کر لیں, صلح خیر ہے. یہاں ایک اور بھی کچھ نقطہ ہے. کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم مقرر کرنے کا حکم دے رہا ہے, اور حکم مقرر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم بیچ میں ڈالتے ہیں, کسی عالم کے پاس آج لوگ جاتے ہیں, مولانا صاحب کے پاس بولتے ہیں کہ میرا فلاں سے جھگڑا ہے, یہ ہے وہ, سمجھانے کی جب بات کرتا ہے تو بیچ والا ناراض ہو جاتا ہے, ارے میں نے شکایت کی اور یہ میری غلطی بتا رہے ہیں, فیصلہ غلط کر رہے ہیں. تو فیصلہ کرنے پر حکم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اہل علم نے, مفسرین نے اور بعض ائمہ نے, مفسرین نے, صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے حکم بنانا. جب آپ کسی کو حکم بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کا فیصلہ مانیں گے. اب اگر آپ کے خلاف بھی وہ فیصلہ کر رہا ہے تو آپ کو اسے ماننا چاہیے, ہاں اسے ماننا چاہیے. یہاں ایک حدیث بیان کر کے میں درمیان میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن حرب سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یہ دیکھیے اتحاد و اتفاق کا پیدا کرنے کے نسخے, یہ تو اصلاح کی بات ہوئی, آپ نے اور بھی نسخے بتائے, میں صرف ایک کا اشارہ کر کے آگے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, آسودہ نہیں ہوتے. تو آپ نے کہا کہ شاید فلعلکم تاکلون متفرقین, شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو متفرق ہو کر. قالوا نعم, کہا ہاں ایسا تو ہے. تو آپ نے کہا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ, تم اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ, ہاں, اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ, تم کو اس کھانے میں برکت دی جائے گی. یہ حدیث ابو داؤد, ابن ماجہ, ہاں وغیرہ میں ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے. اختلاف کی جو بنیادیں بیان کی ہیں اس میں یہاں تک ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو, ہاں, درمیان میں خالی جگہ مت چھوڑو. اگر آپ دلوں میں خالی جگہ رکھو گے بیچ کے درمیان تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. اس سلسلے میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں, اور شیطان ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. ایک روایت سن کے ختم کرے, صحیح مسلم میں کہ ابلیس رات میں اپنا عرش, اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے سرایا, اپنے دستوں کو, اپنے چیلے چاپڑوں کو بھیجتا ہے. تو ان میں سے سب سے قریب مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے. رات میں سب کو جو بھیجتا ہے تو رات میں آ کے سب اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں, میں نے ایسا کیا, میں نے ویسا کیا, میں نے یہ کیا. تو ابلیس اپنے سے سب سے زیادہ قریب اس شخص کو کرتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان فتنے اور خرابی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے آ کے, شیطان, میں نے ایسا ایسا کیا. تو کہتا ہے ما صنعت شیء, تو نے کوئی کام وام کیا نہیں, کوئی بڑا کام نہیں کیا. لیکن یہاں تک کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ, میں نے اس آدمی کو بہکانا شروع کیا, اس کو فتنے میں ڈالنا شروع کیا, اور اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جب تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف نہیں پیدا کر دیا. اس کے اور بیوی کے درمیان اختلاف کر دیا. تب شیطان ابلیس بولتا ہے, ہاں تو میرے قریب آ,
نعم انت، تو کیا خوب کام کیا ہے، تو کتنا بہترین آدمی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ہاروت ماروت سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان فرق تفریق کرتے تھے. ہاں دونوں کے درمیان وہ جدائی پیدا کرتے تھے، یہ جادو سیکھ کر یہ کرتے تھے. ایسے ہی یہ شیطان کرتا ہے. تو ابلیس کے نزدیک اس کے چیلوں میں بڑا کام کرنے والا پسندیدہ وہ آدمی ہے جس نے جو ہے میاں بیوی میں تفریق کی. تفریق کتنی بری بات ہے اندازہ لگائیے. اور اللہ تعالیٰ کو اتحاد کتنا پسند ہے. یہاں وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. علامہ ابن قیم کی ایک شکل ہے کہ صلح کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے، ایک حرام ہے. جائز والی جو ہے وہ میں نے بیان کی کہ جس میں عدل و انصاف ہو، اللہ بھی خوش ہو اور دونوں فریق کی بھی خوشی ہو، دونوں مطمئن ہو. اور پھر اس کے علاوہ 5 شکلیں انہوں نے جائز صلح کی 5 شکلیں بتائی ہیں جس میں 2 مسلک کے لوگوں کا جھگڑا، 2 قرض کے یا آپس کے معاملے کا، ایک ہی قبیلے کے لوگوں کا جھگڑا، ایک انسان اور دوسرے کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، اس طریقے سے الگ الگ بتایا. اور ہر معاملے میں بتایا علامہ ابن قیم نے کہ قرآن اور حدیث نے یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو. یہ سماج کی اجتماعی ضرورت ہے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ اپنے جھگڑوں کے خاتمے کی کوشش کریں. میں تو کہتا ہوں جماعتوں میں ایک کمیٹی ایسی بنانی چاہیے، بڑے لوگوں کی، با اثر لوگوں کی. چاہے ضرورت کے تحت بدل دیا جائے کہ اگر کوئی صاحب معاملہ ہو تو وہ کمیٹی میں نہ رہے، دوسرا رہے. کہ اگر ہمارے گھر میں، گاؤں میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، سیاسی اعتبار سے آج ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ہاں انتخاب الیکشن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چال چلی جاتی ہے، ہمارے ووٹ بڑھ جاتے ہیں اور ہم بعد میں چیختے چلاتے ایک دوسرے کو الزام دیتے رہ جاتے ہیں. مسلم اکثریتی علاقوں میں وہ نمائندہ آ جاتا ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے. دیوبند شہر، مالیگاؤں شہر، فلاں شہر، سب کے قصے دیکھیے. یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے. تو ایک کمیٹی بنائی جائے. کرناٹک کے لوگ اس سلسلے میں بڑی محنت کر رہے ہیں. بعض لوگ، ایک ریٹائرڈ پولیس کمشنر ہیں، کہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق، اجتماعی شکل، آپس میں جو بھی جھگڑا ہو رہا ہے، جماعت کا، ہمارے سیاسی انداز کا، برادری کا، گھر کا، وراثت کا، میاں بیوی کا، ان کا تصفیہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے آپس کے معاملات کو درست کرنے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوگی. ہم پھر سے عزت پائیں گے، طاقت پائیں گے. ہاں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ نے کہا ہوا اکھڑ جائے گی. آج مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہے، حکومت جا رہی ہے، طاقت نہیں ہے، عزت نہیں ہے. سب اس آیت کے معنی میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جھگڑو نہیں ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اختلافات سے بچائے، اس کے نقصانات سے محفوظ رکھے، اتحاد و اتفاق، باہمی تعاون اور محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے نوازے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لسائر المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.